جکڑ دیا، باندھ دیا۔ اب میرے محترم بھائیوں، ہماری مسجد پہلے رمضان میں بتائے گی کہ شیطان واقعی ہی بن چکے، جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے وہ بھی ماشاءاللہ مسجد میں آئیں گے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے نمازی بن جائیں تو ان کو اپنے قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھے کو ملاؤ، تاکہ اللہ ہمارے دلوں کو ملا دے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو صف میں خلا ڈالتا ہے اللہ ان کے دلوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان نہیں ہے یہ دلوں کو جوڑنے کا، یہ نماز نہیں ہے یہ دلوں کو جوڑنے کا بہترین ذریعہ۔ اور ہمارے گھروں میں یہ جو باپ کہتے ہیں میرا بیٹا سنتا ہی، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، اس کے دل میں میری کوئی عزت نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ یہ جو بھائی کہتا میرا بھائی اس کے دل میں میری کوئی جگہ نہیں۔ میرے محترم بھائی، اس کو مسجد میں لے کے آؤ، اس کو جماعت کے ساتھ کھڑا کرو، اس کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ۔ کیا ہوگا؟ اللہ دلوں کو ملا دے گا، اللہ دلوں کو ملا دے گا۔ یہ وہ گفٹ ہے، یہ جو آج ہمارے اندر نفرتیں، ہمارے اندر بغض، ہمارے اندر کینہ، ہمارے اندر حسد کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اس سب میں کیا کرنا تھا؟ قدم کے ساتھ قدم ملانا تھا۔ اور آج کی سائنس بتاتی ہے انسان جو بولتا ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، یہ دماغ اس کا امیج بناتا ہے۔ ہم جو بولیں گے، جو سنیں گے، جو دیکھیں گے، دماغ کو اس کا امیج ملے گا۔ اور دماغ کو جیسا امیج ملے گا دماغ ویسے ہی کیمیکل بنانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کیمیکل ہیومن کیمسٹری بن جاتے ہیں۔ اس کیمیکل کے اکارڈنگ میرے جسم کے سارے نظام، یہ جو نظام اعصاب ہے جس کو نروس سسٹم کہتے ہیں، یہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے جس کو نظام کہتے ہیں، یہ کھانا ہضم کرنے کا نظام، یہ سانس کا نظام، یہ پیشاب اور پخانے کا نظام، یہ ہڈیوں کا نظام، یہ پٹھوں کا نظام، یہ نظام تولید۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے کیمیکل بنیں گے آپ کے سارے نظام ویسے بن جائیں گے۔ رب تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن دیکھیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم قیام اللیل میں، جب ہم پانچوں نمازوں میں، جب ہم ویسے قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کو سنیں گے، تو یہاں امیجز کون سے بنیں گے؟ یہاں تصویریں کون سی بنے گی؟ ان تصویروں کے اکارڈنگ میرے بدن میں جو کیمیکل بنے گا وہ میرے بدن کے اندر چلنے والے جتنے سسٹم ہیں ان کو کیسا بنائے گا؟ رب تعالیٰ چاہتا ہے ہم سب کے بدن اس کے اکارڈنگ بن جائیں۔ اللہ ہمارے بدن کے سارے نظاموں کو کیسا بنانا چاہتا ہے؟ اس قرآن کے جیسا۔ اس کو میرے محترم بھائیوں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھو۔ مثال ہے ناگوار لیکن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہمیں کوئی شخص گالی دیتا ہے، ہمارے برین میں اس گالی کی تصویر کیسی بنتی ہے؟ جیسے گالی دی میری ماں کے بارے میں، میری بہن کے بارے میں، تو میرے دماغ میں اس کی تصویر کیسی کلیئر بنتی ہے؟ اور اس گالی کے بعد میرے دماغ میں جو کیمیکل بنتا ہے، اس کیمیکل کی وجہ سے گالی سنتے ہی جو میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جو میرا خون جو نالیوں میں گردش کرتا ہے، ان نالیوں میں جو خون جوش مارتا ہے، اس گالی کی وجہ سے
میری آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، جو میرے کان گرم ہوتے ہیں، جو میرا سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے، جو میرے جسم میں حجابی کیفیت پیدا کرتا ہے، میرے محترم بھائیوں، ایک گالی، اس کے چند الفاظ میرے بدن کے اندر کتنے فزیکل چینج لا رہے ہیں۔ میرا دماغ معاف ہو گیا، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، میرے منہ میں سلائیوا زیادہ آ گیا، میرے جسم میں حیاتی کیفیت آ گئی۔ اگر مد مقابل کمزور ہے تو اس حالت میں میں اس کو ایک دو لگا دوں گا، اور اگر مد مقابل کمزور نہیں، طاقتور ہے، کمی ہے، میں اپنے من ہی من میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاؤں گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو آج ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن تو اس کا اثر کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، قرآن ایسا کوئی شخص پڑھے گا جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، جو پارسا ہے، جو نیک ہے، اس کا قرآن ہمارے جسم پہ افیکٹ کرے گا، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو وہ تڑپائے گا۔ ذرا سوچو، وہ جو گالی دینے والا ہے وہ تو ان پڑھ ہے، وہ تو جاہل ہے، وہ تو گنوار ہے، اس کی گالی اگر میرے جسم پہ افیکٹ کرتی ہے تو یہ قرآن میرے بدن پہ افیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے گالی کے الفاظ میرے جسم میں میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتے ہیں تو یہ قرآن میرے دل کی دھڑکن کو تیز کیوں نہیں کرتا؟ اس کے گالی کے الفاظ میرے جسم میں ہیجان پیدا کر دیتے ہیں، میرا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، کان گرم ہو جاتے ہیں، سانس تیز تیز چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر نصیحت پاور ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گالی کا تو اتنا اثر، آج قرآن کا اثر کیوں نہیں؟ یہ رمضان میرے محترم بھائیوں، جس طرح گالی کو سنتے ہو، کسی سے جا کے پوچھتے نہیں اس نے مجھے جو گالی دی اس کا مطلب کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ قرآن آج میری زندگی پہ افیکٹ کیوں نہیں کر رہا، اس نے میری زندگی کو کیوں نہیں بدلا؟ میں نے اپنے زندگی میں اتنے قرآن سنے، اتنی بار تراویح پڑھی، اتنی بار میں مسجد میں آیا، کتنے درس قرآن پڑھے، کتنے سنے، میری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ امیج گالی کا بنتا ہے، بری بات کا بنتا ہے۔ جب گالی دینے والا گالی دیتا ہے، میں یہاں ویژوالائز کرتا ہوں کہ میری ماں کو کیا کہہ رہا ہے۔ افسوس، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کبھی کی ہی نہیں، ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کبھی کی ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر گالی میرے بدن پہ افیکٹ کر سکتی ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچو، قرآن پڑھا ہے یا گالی؟ سب یہی کہیں گے قرآن پڑھا ہے، مگر افسوس اثر کون کرتا ہے؟ ہمارے بدن کے اوپر افیکٹ کون کرتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان نہیں ہے، یہ میرا رب میری زندگی کو بدلنے کے لیے وہ ایام لے کے آ رہا ہے جس نے میری سوچ کو، میری سمجھ کو، میری عقل کو، میرے شعور کو، میرے فہم کو ٹوٹل چینج کرنا ہے۔ اور اگر اب کی بار رمضان آئے اور میں اپنے رب سے تہیہ کروں کہ یہ رمضان نہیں، یہ میری زندگی کو چینج کرنے کے ایام ہیں، اس رمضان کے اندر میں نے احتساب کے ساتھ، میں نے خود احتسابی کرنی ہے، میں نے دیکھنا ہے میری آنکھ دیکھتی کیا ہے، میری زبان بولتی کیا ہے، میرے کان سنتے کیا ہے، کیونکہ میں نے جو دیکھا، جو بولا، جو سنا، برین میں امیج وہی بننا ہے، برین میں کیمیکل وہی بننا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر رمضان آیا اور ہم نے اپنے دیکھنے کے اوپر، اپنے بولنے کے اوپر، اپنے سننے کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائی، کوئی ڈاٹ نہ لگایا، ہم ویسے ہی نارمل دنوں کی طرح سب کچھ کرتے گئے، واللہ
پیاسا رہنا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہمارا رب تو ہمیں بچانا چاہتا ہے. اور یہ رمضان نہیں، یہ روزے نہیں، یہ ہمارے رب کا انعام ہے، ہمارے رب کی بلیسنگ ہے، ہمارے رب کا کرم ہے. اور جو کس لیے آیا ہے کہ یہ جو دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. میرے محترم بھائیوں، رمضان کی جو سب سے بہترین رات، جو 1000 مہینوں سے بہترین رات، جو لیلۃ القدر، اور کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اللہ کے نبی، حضرت عائشہ پوچھنے والی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے اللہ کے نبی اگر کوئی لیلۃ القدر کو پا لے تو کیا کرے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ پڑھا کر اللہم انی، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف انی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. ہمیں بھی یہ معاف کرنا کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سائنس کو سمجھ آ گئی، یورپ کو سمجھ آ گئی. معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے جب کوئی دکھ دیتا ہے، جب کوئی درد دیتا ہے، جب کوئی پریشان کرتا ہے، جب کوئی چیٹنگ ڈاجنگ کرتا ہے، ہمارا یہ جو برین ہے اس کے اس دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو پکڑ لیتا ہے. یہ جو ہمارا دماغ ہے، یہ لوگوں کے دیے ہوئے جو دھوکے ہیں، جو دکھ ہیں، جو درد ہیں، جو غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو اذیت ہے، وہ دماغ اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، معاف کرنے کا مطلب تھا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. معاف کرنا تھا. اللہ اکبر. لیلۃ القدر کی رات اللہ کن 4 لوگوں کی بخشش نہیں کرتا؟ وہ رات جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف من شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر. اللہ خود فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے محترم بھائیوں، وہ رات اس لیے آئی کہ یہاں سے جس نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، پریشان کیا، میرے ساتھ دھوکہ کیا، چیٹنگ کی، مجھے ذلیل کیا، مجھے ساری زندگی پریشان کیا، میں اس کو معاف کر دوں، چھوڑ دوں. میرے محترم بھائیوں، معاف کرنے کا مطلب تھا چھوڑ دینا. سچ بتاؤ، کیا ہم نے یہاں سے چھوڑا یا بندوں کو چھوڑ دیا؟ ہم نے کس کو چھوڑا؟ میرے محترم بھائیوں، جو قطع تعلقی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہے. جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے اگر قطع تعلقی کرے گا، اللہ اس کی بخشش کریں گے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھائی کو چھوڑ دیا. اور چھوڑنا کس کو تھا؟ سائنس کہتی ہے جو یہاں سے چھوڑتا نہیں، اللہ بھی اس کو چھوڑتا. اور سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور باقاعدہ فارگیونیس تھراپی علاج بن گیا. اور باقاعدہ یورپ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتایا جاتا ہے معاف کرنا سیکھو، سوری بولو، سوری سوری. سوری کا مطلب کیا تھا؟ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو. اس کا میننگ کیا ہے؟ یہاں سے اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی دکھ ہوا، درد ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی میری وجہ سے تمہارے اوپر پریشانی آئی ہے، اس
معمولی سا ٹشو ہے، اس کو جا کے نا اپنے ہاتھ میں بھی پکڑ لیجئے گا اور 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ پکڑنے کی کوشش کیجئے گا۔ 5 منٹ کے بعد یہ بازو خود بخود درد سے بھر جائے گا، تکلیف سے بھر جائے گا۔ اس میں اتنی درد ہوگی کہ یہ یہاں پہ اسٹیبل رہنا، کھڑا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے یہ جو ہاتھ نے پکڑا ہے یہ 1% انرجی ضائع کرتا ہے، اور جو ہم دماغ سے پکڑتے ہیں وہ اس سے 1000 گنا زیادہ انرجی، 1000 گنا زیادہ انرجی۔ اور جس نے اپنے ماموں کی بات کو، چاچے کی بات کو، تائی کی بات کو، بہن کی بات کو، بھائی کی بات کو، باپ کی بات کو، ہمسائے کی بات کو یہاں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہم کہتے نہیں اس نے 20 سال پہلے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا 20 سال پہلے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے دماغ نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ اگر یہ پکڑ لو گے نا، اس کو سمجھ لو، ایک بات کو میرے دماغ نے پکڑا، 2 کو پکڑا، 3 کو پکڑا، 4 کو پکڑا، 5 کو پکڑا، 6 کو پکڑا، 20 باتوں کو پکڑا۔ تو ذرا سوچو، جب دماغ نے اتنی ساری چیزوں کو پکڑا ہوگا تو جو دماغ کا اپنا کرنے والا کام ہے کیا وہ کر پائے گا؟ اگر میں اپنے ہاتھ میں یہ بھی پکڑ لوں، یہ بھی پکڑ لوں، یہ بھی پکڑ لوں، یہ بھی پکڑ لوں اور یہ بھی پکڑ لوں، اب اس کے بعد مجھے کوئی قرآن پکڑائے کہ اس کو پکڑو، تو کیا میں پکڑ سکوں گا؟ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے اندر یہ جو ڈپریشن، یہ جو انزائٹی، یہ جو سٹریس، یہ جو اینگر، یہ جو فرسٹریشن، یہ جو آج ہمارے اندر بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، کس کی وجہ سے بڑھا ہوا ہے؟ کبھی سوچا کہ میرے دماغ نے جو پکڑا ہوا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو ہولڈ کرنے کے لیے دماغ کو طاقت چاہیے۔ وہ طاقت کہاں سے آنی تھی؟ وہ خون سے آنی تھی۔ یہ دل اس دماغ کو خون پہنچاتا ہے۔ دماغ اوپر ہے، دل نیچے ہے۔ اب اتنی ساری چیزوں کو پکڑ لیا، اب بار بار یہ جو دل ہے یہ خون کو کدھر بھیجے گا؟ اوپر بھیجے گا۔ اور جب یہاں پہ اتنی زیادہ چیزوں کو ہولڈ کیا ہوا ہے تو وہ جو دل، جو وہ خون جو آپ کی آنکھوں کو چاہیے تھا، آپ کے گردوں کو چاہیے تھا، آپ کے جگر کو چاہیے تھا، آپ کے معدے کو چاہیے تھا، آپ کے بازوؤں کو چاہیے تھا، ہڈیوں کو چاہیے تھا، پٹھوں کو چاہیے تھا، کیا اس کو وہ خون ملے گا؟ جب سارے کا سارا خون کہاں جا رہا ہے؟ اور جس بندے کی بات کو تم نے پکڑا ہوا ہے نا، میرے محترم بھائیوں، اگر وہ تمہیں نظر آ گیا، اگر وہ ہمیں دکھ گیا، تو جو پہلے دن والی کیفیت تھی وہی کیفیت آج پھر دوبارہ اسی میں نے مبتلا ہو جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، کل اچھا بھلا تھا، بالکل کوئی پرابلم ہی نہیں تھی۔ کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی یہ اچانک سے ہارٹ اٹیک کیوں ہو جاتا ہے؟ جس بندے کے دماغ نے اتنی چیزوں کو پکڑا ہوا ہے اور کس کے پکڑا ہوا ہے، اور ایک دم وہ بندہ سامنے نظر آ گیا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے وہ سارے پرانے زخم ہرے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ اس کے دماغ نے تو اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ایک دم وہ نظر آیا، وہ ساری پرانی فلم، اور اس کا خون جوش مارتا ہے کہ کسی طرح میں اس سے اپنا انتقام لوں، میں اس سے اپنا بدلہ لوں، میں اس کو بتاؤں کہ اس کی وجہ سے میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب یہ آگ اندر، یہ جنگ اندر دماغ پہ چل رہی ہوگی، بیچارہ دل، اس نے پورے جسم کو خون دینا تھا، اور جب وہ سارے کا سارا فلو کدھر کو ہوگا؟ دماغ کی طرف ہوگا۔ بیچارہ دل کو نیچے سے چیز اوپر پھینکنی ہو تو زور کم لگتا ہے، زیادہ لگتا ہے؟ تو جب دل کا زور تم بڑھاؤ گے، جب اس کا بوجھ تم بڑھاؤ گے، تو بیچارے دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے دل کی درد شروع ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایکو کراتے ہیں، انجیوگرافی کراتے ہیں،
ڈاکٹر بتاتا آپ کی 2 شریانیں بند، تمہاری 3 بند، تمہاری 4 بند. میرے محترم بھائیوں، وہاں سے اسٹنٹ ڈلوا کے آ جاتے ہو، پھر دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہو. ذرا پھر بتاؤ، وہ جو دماغ نے پکڑا ہوا تھا چھوڑ دیا یا وہ تو وہی ہے؟ اس کو جب پھر دیکھیں گے تو دوبارہ سے ساری کیفیات وہی ہونی ہے. وہ بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 6 مہینے پہلے اسٹنٹ ڈلوائے تھے، اب دوبارہ پھر نالیاں بند ہو گئی. میرے محترم بھائیوں، معاف کرنا سیکھو. اور معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان سے نہیں کہنا کیا تجھے معاف کیا، بلکہ اس کے دکھ کو، درد کو، غم کو، رنج کو، تکلیف کو، اذیت کو، وہ جو اس نے میرے ساتھ چیٹنگ لاجی کی، اس کو یہاں سے چھوڑنا تھا. اور یہ رمضان کس لیے آ رہا ہے؟ کس لیے آ رہا ہے؟ ہمیں جہنم سے نجات دلانے کے لیے. تو سچ بتاؤ، رب تعالیٰ کس کو معاف کرے گا؟ کس کو معاف کرے گا؟ کس کو معاف کرے گا؟ اچھا، اگر میں نے یہاں پکڑ کے رکھا ہوا بہن کی بات کو، اپنے چاچا کی بات کو، تائی کی بات کو، پھپھو کی بات کو، خالہ کی بات کو، ہمسائے کی بات کو، دکاندار کی بات کو، اپنے دوست رشتہ دار کی بات کو، تو کیا یہ رمضان المبارک میں میرا رب میری بخشش کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو، لیکن سچ بتاؤ اس کے معاف ہوں گے؟ اور جس کے دماغ، اس کو پھر سمجھو اس حدیث سے، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ ارادہ. اور ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، جگر میں، گردوں میں، پھیپھڑوں میں، یا یہاں